جی ہاں آگے جی لیجیے. آگے ہمارے نیکسٹ کالر ہیں وکرم. جی وکرم. کیسے ہو مفتی صاحب؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ سنائیں. تو آپ نے تو ماشاءاللہ اپنی جو ڈی پی لگائی ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ کو کافر کہا جائے تو آپ برا نہیں مانیں گے. نہیں بالکل نہیں. ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے, یہی ایسا اسپرٹ ہونی ہونا چاہیے. ہاں سبھی ہندو حضرات یہ کہ بھئی ہم کافر ہیں, کیوں ناراض ہوتے ہیں اس پر؟ میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں آپ ناراض ہوتے کیوں ہو؟ جی اب بولیں آگے. میں یہ بول رہا تھا کہ دیکھو قرآن کی آیتیں ہے نا, کھول کھول کے دکھا رہے ہیں اس مسلم موومنٹ میں. تو مفتی صاحب کوئی بھی اسلام قبول کرتا ہے تو آپ یہ بتاتے ہیں کیا جو قرآن کی مجھے وہی کھٹکتی زیادہ سورہ نہیں کیا 9 کی 23 جو سورہ ہے نا, اب دیکھیں اگر میں مسلم ہوں آپ یہ بتاتے ہیں کیا؟ ایچ تو مسلم موومنٹ ہے وہ آپ کو قرآن کی آیتیں کھول کھول کر بتاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ بھی تو بتاتے ہیں نا کہ لوٹنا کیسے ہے, کھسوٹنا کیسے ہے, جاہل عوام سے پیسے کیسے لینے ہیں, کبھی انجری کے نام پر, کبھی فیک پٹی لگا کے, کبھی یہ کہہ کر کہ مجھے گھر سے نکال دیا, کبھی ایپس لگا کر, ایپس بنا کر کہ جہاں پر فحاشی کے اڈے قائم کیے جائیں. یہ بھی تو سب سکھا رہے ہیں نا آپ کو, کیا آپ نے یہ سب سیکھا ان سے؟ نہیں مفتی صاحب, لیکن ایک وفا سوال ہے ایپ نا کے بارے میں تو معلوم ہی ہوگا, کیا خیال ہے وفا ایپ کے تعلق سے آپ کا؟ میرا جی میرا میرا کوشچن ہے مفتی صاحب, یہ میرے میں نہیں, من میں یہ میرا بھی کوشچن بہت ہے کہ جو لوگ آپ کو قرآن کی آیتیں کھول کر بتا رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو پھر سارے کام ان کے اچھے ہونے چاہیے. وفا ایپ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک نہیں, لیکن میں نے دیکھا نہیں. مفتی تو صاحب میرا نہیں سوال ایک تھا. منٹ آگے نہیں جانے دیں گے, ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں واہ. ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا نہیں, تو جب آپ نے دیکھا نہیں تو یہ کیسے کہہ دیا کہ ٹھیک نہیں؟ وفا یعنی کہ کچھ نان ویج ہوگا, میں ایسا سوچ رہا ہوں. تو اگر مان لیں اس موومنٹ کا ایک بندہ, اول تو وہ موومنٹ نہیں ہے, 5-8 بندے ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کو چونا لگا رکھا ہے, لیکن چلو ٹھیک ہے, ایک بندے نے اگر وفا ایپ بنا کر اس میں نان ویج حرکتیں کرنی شروع کر دیں, کیا وہ بندہ قابل اعتبار رہ گیا؟ آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ جو آدمی سوسائٹی کے اندر فحاشی پھیلا رہا ہو, ٹرسٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ نہیں. تو پھر آپ اگر وہ اب 100 آیتیں بھی کھول کر دکھائے, ہاؤ ڈو یو نو کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے؟ آپ ٹھیک ہے. مثلا ہندو بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, سن لیجئے, ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ان کے جو بھگوان ہیں وہ میرے پیشاب سے بدتر ہیں, کیا آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر کر اگر رہے ہیں وہ آپ آیتیں کھول کر اور آپ کرتے ہیں, پھر وہ اگر آیتیں کر کھول کر بتائے اور الٹی سیدھی انٹرپریٹیشن دے, ہاؤ ڈو یو ٹرسٹ ہم؟ ایک آدمی اپنے ماضی میں, اپنے پاسٹ میں, جب وہ مشہور نہیں ہوا تھا, وہ ویڈیوز بناتا تھا اور اس میں ماں بہن کی مغلظات بکتا تھا, گالیاں دیتا تھا اپنے ویورز کو, ماں کی گالی دے رہا ہے, بہن کی گالی دے رہا ہے. کیا آپ ایسے آدمی کو پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی مورالٹی پروموٹ کر رہا ہے یا اس کو امورالٹی سے کوئی پرابلم ہے؟ مثلا اگر وہ اسلام پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ اسلام ایک امورل ریلیجن ہے, تو بھیا تم کہاں سے مورل بن گئے؟ تم تو خود ہی یہ حرکتیں کرتے آ رہے ہو. ٹھیک ہے مفتی صاحب, میں ان کے بارے میں بولوں گا, لیکن مفتی صاحب میرا ایک کوشچن وہی ہے, اس پہ آپ جواب دو نا, آپ تسلی بخش اس کا جواب دو, آ کیونکہ گیا وہی میرے وکرم من میں صاحب, جواب کھٹک آ رہا گیا. ہے. جواب جو یہی ہے اس کا. آپ کیا جو کریں گے کہ ان نو باتوں کی کا؟ تیئیس ہے مفتی وکرم صاحب, ایک 9 کی منٹ. 23 ہے. اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تو آپ وہ مجھے میرا ڈاؤٹ کلیئر کرو. اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تو کیا میرے جو ماں باپ کفر کر رہے ہیں نا, تو کیا میں ان سے دوستی نہیں رکھ سکتا؟ 9 کی 23 ذرا نکالیں آیت. وہ ہے کیا لا تتخذوا آباءکم وابناءکم, میں وہ ہے نکلتا کیا؟ ہوں. ہاں وہی ہے, وہی ہے. اس کا جواب میں نے ابھی اسلامک اویکننگ کے اوپر دیا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو اولیاء نہ بناؤ, اولیاء نہ بناؤ. دیکھیں قرآن کریم میں جو لفظ آیا ہے اولیاء, یہ نکلا ہے, یہ آ گیا, انہوں نے آیت لکھ دی, ايها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم واخوانكم اولیاء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون, کہ جو ان سے ولا کا رشتہ رکھے گا وہ ظالم ہے. اب اس کی جو تشریح قرآن نے خود کی ہے وہ سورہ ممتحنہ میں کی ہے. سورہ ممتحنہ کا سورہ نمبر میرے علم میں نہیں ہے, ذہن میں نہیں ہے, کوئی صاحب اگر لکھنا چاہیں لکھ دیں, آپ وہاں پر جائیں اور اس کی پہلی آیت دیکھیں اور اسی طریقے سے 6 یا 7 آیت دیکھیں, غالباً سورہ نمبر 50 ہے وہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے
جن لوگوں نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، تمہارے ساتھ دشمنیاں نہیں کی ہیں، تمہارے اوپر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تم اگر ان سے حسن معاملہ، حسن سلوک کرنا چاہو تو بالکل کرو. اللہ تعالیٰ تو حسن سلوک کرنے والے کو پسند کرتا ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ انسان، ایک آدمی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے، اگرچہ وہ مشرک ہوں. ہاں، اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو تم ان کی بات نہ مانو، لیکن محض اس لیے کہ وہ مشرک ہیں اور تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چھوڑ دو، یہ قرآن کے خلاف ہے. چیپٹر 60 آیہ نمبر 8 پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے بھائی، یہ مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا. اب ولا کا مطلب کیا ہے؟ ولا کا مطلب ہے سوشل پولیٹیکل جو الائنس یا الیجینس ہوتا ہے، اس سے اسلام نے روکا ہے. آپ کسی ایسے شخص کو کہ جو آپ کا دشمن ہو، آپ کی دشمنی کے اوپر اتاولا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ممتحنہ میں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ میرے اور تمہارے دشمنوں کو اولیاء نہ بناؤ. وہاں پر بھی لفظ اولیاء آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ بھائی بہن دشمنی کے اوپر اتر آئیں تو پھر کیا آپ ان کے ساتھ الیجینس قائم کریں گے؟ دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی نظام ایسی الیجینس کو اپروو نہیں کرتا. یہ مطلب ہے اس آیت کا. آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ. اچھا ٹھیک ہے. ہاں مفتی صاحب، اگر میرا اٹریکشن اگر اسلام کی طرف جا رہا ہے زیادہ، تو مجھے بتاؤ. جیسے میرا اٹریکشن ادھر جا رہا ہے نا اسلام میں، تو ان کا بھی عقیدہ مورتی سے یا بھگوان سے جڑا ہے نا، تو عقیدہ تو نہیں یہ کر سکتے نا، چھین نہیں سکتے، یا ان کو زبردستی تو کچھ نہیں کر سکتے. اگر نہیں، ہم یہ اللہ اسلام اگر نہیں کہتا کہ آپ زبردستی کریں ان کے اوپر. آپ اگر اٹریکٹ ہیں اسلام سے، آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسلام قبول کیجئے. وہ نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کی مرضی ہے. آپ ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے. لیکن خالق کائنات جو اللہ ہے، تو یہ کیسے مجھے وہی کھٹک رہا ہے من میں، جو کیسے بول سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے تعلقات مت رکھو، ان کا نہیں بولا متر نا اس دوست نے. نہ بناؤ. ابھی یہ میں نے بتایا، اس نے نہیں بولا کہ اپنے ماں باپ سے تعلق نہ رکھو. اس نے بولا اپنے ماں باپ سے تعلق رکھو، یہ بولا اس نے. الیجینس، کیونکہ میں سوشل اینڈ پولیٹیکل الیجینس کی بات کی ہے، یہ الگ ہے، اور تعلق رکھنا الگ ہے. اس نے وکرم بولا ہے صاحب تعلق رکھو سورہ لقمان میں. جی وکرم صاحب اس کو تھوڑا ایسے سمجھے کہ فور ایگزامپل سمجھے آپ کا کوئی بھائی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کرمنل ہے، برا کام کرتا ہے. آپ اس کو مطلب ایک سیناریو دے رہا ہوں میں آپ کو، ایسے سمجھے. فور ایگزامپل سمجھے آپ کے کچھ گھر والے ہیں، وہ جو ہے پاکستان کی انٹیلیجنس سے جڑے ہوئے ہیں اور انڈیا کے خبر جو ہے وہاں پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کی گورنمنٹ کہے گی کہ بھائی اس کے ساتھ تمہیں تعلق نہیں رکھنا ہے، اگر اس کا تم ساتھ دو گے، سپورٹ کرو گے تو تم کو بھی جیل میں ڈال دیں گے. تم کہو گے یار کیسا دیش ہے یار، میرا دیش کہہ رہا ہے یار کہ میں اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے میں تعلق نہیں رکھوں. اب یہ کہو گے اس دیش کو، یہ کہو گے نہیں میرا دیش، میرا قانون جو ہے صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ہمارے پورے قوم کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ کیسے الائنس رکھ سکتا ہوں، گرچہ وہ میرا بھائی ہے. تو وہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ ایسے تمہارے بھائی جو پورے تمہارے قوم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو، وہ نقصان پہنچا رہے ہو، اس کے ساتھ تو تمہیں ان کے ساتھ ولی کا رشتہ نہیں رکھنا ہے. اس میں کیا مشکل بات ہے؟ یعنی میں نیا ہوں تو اسلام میں کم بولو، تو میری سب آیتیں یا سب حدیث مجھ پہ لاگو ہوگی نا، تو میں نیا تو ہوں نا. بالکل ہوگی ساری لاگو. ہاں تو اگر میں میری اگر فیملی بھی مورتی کی عبادت کرتی ہوں، تو کیا میں نہیں یہ قتل کر رہا کر ہوں، میں سکتے، کیا بولتے نہیں پورے قتل نہیں کر سکتے، قتل اور نہیں کر وہاں جو سکتے. بات ہو رہی ہے کافر بھائی آخر وہاں جو بات ہو رہی ہے، وہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ کے ماں باپ مشرک ہیں تو آپ جو ہے ان سے تعلق ختم کر دیں، بالکل ان کا خیال نہیں رکھیں، ان کے آپ جو ہے جو آپ کے اوپر برڈن ہے ان کا، وہ اس کو آپ برداشت نہیں کریں. وہ بات نہیں ہو رہی. وہاں بات ہو رہی ہے پولیٹیکل الائنس کی. آپ اس کو بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. آپ اس کو جو ہے یہ ابھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 پہ جا رہے تھے کہ اگر وہ مورتی پوجا کریں، اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم والی آیت پہ وہی کہنا چاہ رہے تھے نا کہ نہیں مشرک وہ کو نہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، وہ والی نہیں آیت. نہیں 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 ٹھیک وہ نہیں. ٹھیک. میں ایک بول رہا ہوں، جو 8:12 ہے نا، 8:12 میں بتایا ہے مارو ان کی گردنوں کو، مارو ان کی پور وہی تو میں کو. کہہ رہا ہوں یہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں. وہ 8:12 بول رہا ہوں میں. وہ 8 کی لاگو 12 نہیں ہوتی ہے، وہ لاگو نہیں ہوتی ہے آپ کے اوپر، ورنہ نہیں، لیکن آپ یہ کی گردن بھی یہ خالق کے اگر 20 کائنات. کروڑ کو، اگر 20 کروڑ لوگوں کو قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہوتا تو آپ کی گردن آپ کے مبارک جسم کے اوپر ابھی تک نہ رہتی بھائی. نہیں چلیں، بہت بہت جی شکریہ، بہت بہت بارک شکریہ، اللہ بہت فیکم. بہت شکریہ.